اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایادن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران دوغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کر کے پھر مکر جاتا ہے۔ یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران دوغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے، مذاکرات کی، بات چیت کی، ڈائلاگ کی بات کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ جبکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمان کے ساتھ اہم رابطے جاری ہے اور اسماعیل جو لیڈر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ خبر بتاتی ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو لگاتار کہتے ہیں کہ اب مذاکرات بالکل قریب ہے اور امن بحالی کے قریب ہے اور اتنی چیزوں پر ایسا معاہدہ ایگریمنٹ ہونے کے قریب ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو مارنے کے بجائے معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ایسی مختلف خبریں آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات چیت اور مذاکرات کامیاب نہیں ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک امن ریلی تھی۔ واہ بھائی، امن ریلی تھی، لیکن اس امن ریلی میں زوردار دھماکہ ہوا اور یہ دھماکہ اتنا خطرناک اور ڈینجر تھا کہ 14 افراد کے ہلاک ہونے اور متعدد کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ خیر، پولیس اس وقت تحقیقات میں مصروف ہیں۔ وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف کی پارٹی نے PO کے انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی نواز شریف کی پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ POK کے انتخابات میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا، کرپشن کا الزام لگایا ہے اور مظاہرین کا یہ اصرار ہے کہ یہ سب دھاندلی ہوئی ہے اور نواز شریف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جیتے نہیں ہیں بلکہ یہ سب کرپشن اور دھاندلی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھارت میں BJP جیتتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ مشینیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، مشینوں میں سیٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر اگر BJP ہار بھی گئی ہے تو ودھایکوں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو یہ سب دھاندلی ہے۔ ستا، اقتدار اور کرسی صرف دھاندلی کی بنیاد پر مل رہی ہے، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے یہ 2 افراد، ایسا الزام، اس الزام میں ایران نے باقاعدہ 2 لوگوں کو پھانسی دے دی ہے۔ ایکچوئل میں ایران اور امریکہ اور اسرائیل، یہ جو حالات اور یہ جنگ چھڑے ہیں، ان تمام جنگوں میں ایک دوسرے کے اگر مخالف کوئی پکڑا جائے، جاسوس کوئی پکڑا جائے، میرے ملک میں رہتے ہوئے، مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں رہ کر اگر کوئی پاکستان کے لیے یا چائنا کے لیے یا کسی بھی دشمن ملک کے لیے اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہو ہمارے اپنے ملک کی، تو ہم اسے سخت سزا دیں گے اور دینا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کی سیکورٹی اور سلامتی کو بحال رکھیں۔ ایسے ہی ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 شخص جن کو ہم نے پھانسی دی ہے، یہ اسرائیل کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے یہ لوگ جاسوسی کر رہے تھے، اس لیے ایران نے ان 2 افراد کو پھانسی پر چڑھا دیا۔
आइए नाज़रीन, एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में 7 मकामात पर साइबर हमले हुए, साइबर अटैक हुए, जिसकी वजह से अंकल ट्रंप जी सदमे में हैं, बड़े गहरे सदमे में हैं। खैर, सदमा तो उनको गहरा है, लेकिन अपने वो बड़े दुश्मन ईरान का नाम अभी नहीं ले पा रहे हैं कि ये साइबर जो अटैक हुआ है ये ईरान ने किया है, ऐसा वो अभी फिलहाल नहीं कह पा रहे हैं। और अमेरिका की कई रियासतों में खुदकार जो निज़ाम थे उनको भी बंद करना पड़ा। और पानी के निज़ाम की हिफाजत के लिए, वाटर सप्लाई के सिस्टम की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए दस्ती ऑपरेशन अमेरिका में करना पड़ा है। यानी 7 मकामात पर अमेरिका में साइबर अटैक हुए हैं। और साइबर अटैक भी बड़े खतरनाक होते हैं। कितने खतरनाक होते हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप को बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपने पहले दूसरी या तीसरी खबर में सुना होगा कि एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों को मारने के बजाय मुझे अमन पसंद है। क्या करे, अमन पसंद है ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप के अमन के दावे के बावजूद, यानी अमन की बातें, अमन का दावा करने के बावजूद गजा पर इजरायली बमबारी शुरू है। गुज़िश्ता कल बच्चों समेत 18 फलस्तीनी गुज़िश्ता कल शहीद हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि अमन सीज़फायर, जंगबंदी का ऐलान हो गया, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन इजराइलियों ने फलस्तीन के बच्चों को या फलस्तीन के लोगों को न मारा हो। अभी एक तरफ ट्रंप अमन का दावा कर रहे हैं और अभी ये खबर आ रही है, ये देखिए मेरी निगाहों के सामने, कि गुज़िश्ता कल गजा पर इजरायली बमबारी में बच्चों समेत 18 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। 3 रोज के दौरान इजरायली हमलों में अब जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 28 तक पहुंच गई है इन 3 दिनों में। तब आप बताएं, दुनिया को ये जानना जरूरी है कि सीज फायर का ऐलान, जंगबंदी का ऐलान, ये सब झूठ है। ये पूरी दुनिया को धोखा देना है। हकीकत यही है कि गजा और फलस्तीन में आज तक इजरायली बमबारी रुकी नहीं है और रोजाना फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट